میرے اللہ نے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ میں بالخصوص ایک بندے کا تذکرہ کیا جس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی انتہا کی۔ اس مقام پہ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے انہو، فرمایا بے شک وہ جو ہے فکارا، اس نے تفکر کیا، اس نے سوچا ایک بات کو، اور بات کو سوچ کے وقدر، پھر اس نے ایک فیصلہ اپنے من میں بٹھا لیا، ایک بات کا فیصلہ کر لیا، اور وہ جو اس نے فیصلہ کیا وہ دشمنی رسول کا تھا، وہ مخالفت رسول کا فیصلہ تھا۔ تو جب ایسا فیصلہ اس نے اپنے من میں کیا نا، تو میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا فقتلا، پس ہلاکت اور مار ہو اس پر۔ کیفا، کہ کس انداز کے ساتھ، قدر، اس نے وہ فیصلہ کیا اپنے من میں، اس فیصلے کی وجہ سے فرمایا اس پہ مار ہو۔ ثم قتلا، پھر اللہ تبارک و تعالی کی مار ہو اس پر۔ کیفا قدر، کہ اس نے کیسا فیصلہ کر لیا۔ ثم، فرمایا پھر، نظرا، اس نے نظر کی، دوبارہ غور و فکر کیا اپنے اس فیصلے کے بارے میں، اپنی اس سوچ کے بارے میں۔ ثم، پھر، آباسا، اس نے منہ مسوڑا، اپنا منہ بنایا اس نے، وابصر، اور اس نے تیوری چڑھائی۔ جیسے آپس ایسے ہی کوئی بندہ من کی بات ہوتی ہے اور من کی بات کو سوچتا ہے اور سوچ کے تو ایسے ہی کہہ دیتا ہے کہ ایسے ہی ہے، تو اس نے منہ چڑھایا۔ ثم، اور منہ چڑھانے کے بعد پھر ادبارا، پھر وہ پیٹ پھیر گیا۔ اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے، آپ کی تعلیمات سے پیٹ کو پھیرا۔ واستکبر، اور اس نے تکبر سے کام لیا، کیونکہ پچھلی آیات مقدسہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ نے اسے مال کی کثرت عطا فرمائی، اللہ نے اسے اولاد کی کثرت عطا فرمائی، دنیا کی نعمتوں کی کثرت عطا فرمائی۔ گویا اس نے سوچا جب سب کچھ میرے پاس ہے تو اب مجھے ایک نئے بندے کے پیچھے لگنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے تکبر کیا اور اس نے اپنی پیٹھ کو پھیر لیا۔ فقالا، اور وہ بول اٹھا، ان ھذا، کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، الا، مگر یہ کہ سحر، یہ جادو ہے، یہ سب کچھ جادو ہے جس نے بھائی کو بھائی سے دور کر دیا ہے، یہ جادو ہے جس نے بیٹے کو باپ سے دور کر دیا ہے۔ کیونکہ جو بھی بندہ اسلام کو قبول کرتا، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جاتا، پھر کائنات کی کوئی طاقت جو ہے اس بندے کو وہاں سے ہلا نہیں سکتی تھی۔ جیسے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور کردار ہمارے سامنے ہے کہ ان کے اوپر کتنے ظلم کیے گئے، کتنی زیادتیاں کی گئیں، اور ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ بس لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کائنات کا سب کچھ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، لیکن یہ نسبت و تعلق مصطفیٰ جو نصیب ہوا ہے یہ زندگی میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو فرمایا کہ وہ کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے بزرگوں سے چلتا آ رہا ہے، پہلے لوگ اسے روایت کرتے آ رہے ہیں۔ ان ھذا، اور وہ کہنے لگا یہ تو الا، مگر یہی کچھ ہے کہ قول البشر، کسی بندے کی بات لگتی ہے، کہ یہ جو محمد کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو گویا اس نے اس کے اللہ کے کلام ہونے کا انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ تو کسی بندے کا کلام ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی، قرآن کو کلام الہی ماننے سے انکار کر دیا، گویا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اعتماد نہیں کیا۔ جب اعتماد نہیں کیا نا تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا سأصلیہ، ان قریب میں اسے گرا دوں گا، سقر، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں۔ تو گویا جو بھی بندہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ اعتماد نہیں کرتا، حضور کی تعلیمات سے منہ موڑ لیتا ہے، تکبر اور غرور کرتا ہے، تو اس کا انجام یہی ہے کہ اسے کھینچ کے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں زندگی
حضور کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔